अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल और मैं हूं अमान भट्ट। आज के व्लॉग में बहुत ही अहम खबर आपके सामने लेके हाजिर हुआ हूं। व्लॉग के सिलसिले को बढ़ाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें और आने वाले तज्जियों के बारे में भी ताकि आपको अपडेट मिल सके। और उन नाज़रीन का बहुत शुक्रिया जिन्होंने अब तक मुझे सब्सक्राइब कर लिया और मेरे तज्जियों पे कमेंट्स करते हैं। आज के व्लॉग में बहुत ही एक अंदर की खबर जो है वो मेरे ज़राए से मुझे मौसूल हुई है कि इस टाइम स्टैब्लिशमेंट और जो सुप्रीम कोर्ट है आपस में आमने सामने आ चुकी है खुलकर। हुआ क्या है, आज बहुत ही सीनियर तज्जिया निगार सीनियर जर्नलिस्ट सोहेल वड़ाइच साहब ने और अब्दुल मालिक साहब ने अपने कॉलम में भी इशारतन काफ़ी बातों को वाजे कर दिया है कि होने क्या जा रहा है। इस कॉलम की तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। उससे पहले यहाँ पे एक चीज़ बिल्कुल वाजे इस टाइम मैं कर दूं कि इस टाइम बहुत ही मुश्किल क्रिटिकल वक्त चल रहा है। इलेक्शंस 8 फरवरी को होने हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो बयान दिया था उसमें वाज़े अल्फाज में कहा, और अब जो है वो जुडिशरी और जो स्टैब्लिशमेंट है वो आमने सामने आ गई है। आखिरकार क्यों आई है, इसकी वजह आज जिक्र करूंगा सोहेल वड़ाइच साहब के कॉलम का। उन्होंने इस कॉलम का नाम दिया है फर्जी कॉलम। फर्जी कॉलम आप समझ सकते हैं कि उनका मतलब क्या है और क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों उन्होंने ऐसा टाइटल दिया फर्जी कॉलम का। सोहेल वड़ाइच साहब कहते हैं कि जी इस कॉलम में चौधरी रियासत अली और काजी अदालत को मुखातिब है। चौधरी रियासत अली से उनका मुराद स्टैब्लिशमेंट यानी डायरेक्टली जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, और काजी अदालत का मतलब है जस्टिस काजी फायज ईसा। क्या मुकालमा है, क्या हो रहा है, इस कॉलम में क्या लिखा है वो आपको तफसीलात बताता हूं। इसमें लिखा है कि जी स्टैब्लिशमेंट बोल रही है कि 9 मई के लोगों को आप धड़ाधड़ रिलीफ दे रहे हैं। ये किससे बोल रही है स्टैब्लिशमेंट? सुप्रीम कोर्ट से, कि आप 9 मई के जो मुलजिमान हैं उनको धड़ाधड़ रिलीफ दे रहे हैं, उनको आप रिहा कर रहे हैं, उनके केसेस खत्म कर रहे हैं। तो क्या आप ये भूल गए हैं कि अगर इस लाडले को वापस लाया गया तो ये वही फौज पे तनकीद करेगा, वही अदलिया को निशाना बनाएगा, सियासी जमातों को निशाना बनाएगा, उनके कायदीन को फिर से अपने साबिक दौर में जिससे उन्होंने गिरफ्तारियां की, केसेस खुलवाए। तो इस पे काजी अदालत जो है यानी जो हमारी जुडिशरी है, सुप्रीम जुडिशरी, उनकी तरफ से जवाब क्या गया कि जी हम आइन और कानून के पाबंद हैं। हम इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो या कोई भी, हमारे लिए कोई भी लाडला नहीं है। हम आइन और कानून के मुताबिक जो है वो फैसले करेंगे। हमारे हाथ जो है वो आइन और कानून के तहत पाबंद है। हम किसी को भी पर्सनल फेवर या लाइकिंग डिसलाइकिंग पे केसेस का फैसला नहीं करते। साथ साथ बड़ी मजे की बात आपको बताता चलूं कि जस्टिस काजी फायज ईसा जो आजकल छुट्टियों पे है और बैरून मुल्क भी हैं, उनका आपको याद होगा कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसपे उसने कहा था कि जी हमें इन आरोज पर जो है वो इत्मीनान नहीं है, इत्माद नहीं है, शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। तो उसके बाद रातों रात काजी साहब ने अदालत खुलवाई, अदालत का घंटा बजा, मीडिया से लेके तमाम जितनी भी सियासी जमातों के स्पेशली पीटीआई के जो लोग हैं और दीगर जमातों के लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उसे वहां पे मैं भी मौजूद था, रिपोर्टिंग कर रहा था इस चीज की वहां से। और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने उस दिन रातों रात जो है वो जुडिशरी खोली, अदालत खोली, मजमा लग गया, इलेक्शन कमिश्नर को तलब कर लिया गया। साथ साथ इलेक्शन कमिश्नर को वाज़े तौर पे वजाहत कर दी गई जी 8 फरवरी को ही आम इंतखाबात होंगे और अब हमें आप शेड्यूल भी रातों रात पेश करें। वो भी हो गया, लेकिन उस सब के बावजूद अभी आखिरकार इलेक्शन शफाफ क्यों नहीं हो पा रहा? उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ और उसके जो जितने भी वर्कर्स और कारकुनान हैं उनको बिल्कुल आपने एक साइड लाइन लगा दी है, खुटे लाइन लगा दी है कि आज़ादी नामजदगी नामंजूर किए जा रहे हैं। और साथ साथ आप उनके जो तस्नीक कुनंदान हैं उनको आप गिरफ्तार कर रहे हैं, जो नॉमिनेशन पेपर्स देने जा रहे हैं आप उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है वो एक अलग अदलिया जो है एक स्टैंड ले रही है, एस्टैब्लिशमेंट जो है वो एक अलग स्टैंड ले रही है। एस्टैब्लिशमेंट के इस टाइम जो स्टैंड है वो आया, मुझे समझ अभी तक नहीं आ पा रही कि आखिरकार ये स्टैंड क्यों लिया जा रहा है। गुज़िश्ता आज से 2 वीक्स पहले मैंने अपने व्लॉग में ये खबर ब्रेक की थी कि जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है, साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान,
اور جو کہ کافی عرصے بعد بھگوڑا شپ کاٹ کے پاکستان واپس آئے، لانچ کیا گیا. ان کو لانے والے کون لوگ ہیں یہ بھی میرے ویورز آپ سب کو بہترین طریقے سے پتہ ہے. میں مجبوراً پابند ثلاثہ ہوں، پابند زباں ہوں، ورنہ میں بڑے ہی کھلے الفاظ میں آپ کو بتا دوں. لیکن بس بات وہی ہے کہ میں نے بھی اپنے گھر کو جانا ہے، تھریڈس تو ہمیں بھی ہے، جان کو تھریڈس ہوتے ہیں، تو اس لیے تھوڑا میں ان الفاظ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو تھوڑی سی آسانی بھی ہو. اس ٹائم جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہماری وہ مکمل طور پر یہ چاہ رہی ہے کہ میاں محمد نواز شریف کو جو ہے وہ برسر اقتدار میں لے کے آیا جائے اور اس کی رسی اپنے ہاتھ میں رکھی جائے، جب چاہے کھینچ لی، جب چاہے ڈھیل دی. اور باقاعدہ 7 معاہدے کے تحت جو نواز شریف کو پاکستان وطن لایا گیا، اس میں سب سے مین بات یہی تھی کہ آپ کبھی بھی اپنی فوج اور عدلیہ کے خلاف نہیں بولیں گے، اس کو تنقید کا نشانہ نہیں بنائیں گے. لیکن میاں صاحب نلی رہاری پائے کھا کے ان کو کہاں یہ بات سمجھ آنی. ان کے جو مشیر ہیں ماشاءاللہ وہ بھی مشیر بے پرواہ، ساتھ میاں صاحب بادشاہ بندے. انہیں کیا لگا اس ملک کی عوام سے، انہیں کیا لگا اس ملک سے. میرا تو آپ سے میاں صاحب ڈائریکٹلی کویسچن ہے کہ آپ جناب نے گزشتہ 60 برسوں سے اس ملک پہ تسلط ہوئے میں، قابض ہوئے میں، آپ لوگوں نے کیا کیا؟ موٹر وے بنا دی. موٹر وے بنا کر کیا احسان کر دیا؟ کیا اس موٹر وے سے غریب کو کھانا مل گیا؟ بچوں کی سکولنگ ہوگی، بچے سکول چلے گئے، تعلیم مل گئی، روزگار مل گیا، صحت مل گیا، انصاف مل گیا. ایسے موٹر ویز کو کیا کرنا ہے؟ موٹر ویز آپ نے بنائے، آپ نے ہی قرضے لے کے اپنے گروی رکھوائی ہوئی ہے موٹر وے. آپ نے تو کسی پاکستان کی چیز کو بخشا نہیں. لیکن اس ٹائم مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اسٹیبلشمنٹ آیا نواز شریف کو کیوں لے کے آنا چاہ رہی ہے. اس کی جہاں تک مجھے ذاتی یہ میری رائے ہے اور ذاتی جو میری انالیسس ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ نواز شریف کو لانے کا مقصد یہی ہے کہ ڈورے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اس کی اپنے ہاتھ میں رکھے گی، جو چاہے جیسے چاہے کروا سکے گی. لیکن عمران خان ٹو بی ویری آنیسٹ ہی از اے ویری دلیر پرسن، اسٹریٹ فارورڈ. وہ نہ سنتا ہے، غلط جو ہوگا اس کو بولے گا غلط. اس وجہ سے جو ہے وہ اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نواز شریف کو لانچ کرنا چاہ رہی ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ عدلیہ ہے وہ اوبیسلی وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہو یا ہماری جو جوڈیشری کے معزز ججز ہوں، وہ تو آئین اور قانون کے تحت پابند ہیں. اور انہوں نے یہی اسٹیٹمنٹ ہمیشہ دی ہے کہ ہم آئین اور قانون کے تحت پابند ہیں، اس لیے ہم کسی کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ اس وقت تک نہیں دے سکتے یا کسی کے حق میں نہیں جب تک ہمیں فیکٹس اینڈ فائنڈنگ ہمارے سامنے نہ رکھی جائے. ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو الیکشن کمیشن کو احکامات جاری کیے تھے، شفاف انتخابات، لیول پلے گراؤنڈ ہو، یہ ساری باتیں کر کے جناب رفو چکر آپ ہو گئے. آپ نے ڈال دیا جی اب 3 رکنی بینچ میں نے بنا دی ہے، جو کرے گا 3 رکنی بینچ کرے گا، میرے اب اختیارات میں نہیں ہے. تو قاضی صاحب آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، آپ کے اختیارات میں نہیں ہے. تو وہ جو نورا کھڑا ہوتا ہے گیٹ پہ اس کے اختیارات میں ہے؟ کیا وہ جو افضل کھڑا ہوتا ہے آپ کے دروازوں کے باہر جو بیل بوائز ہوتے ہیں، کیا ان کے اختیارات میں؟ کس کے اختیارات میں ہے؟ محترم آپ کے اختیار میں، آپ واپس آئیے، جائز فیصلے کیجئے. میں یہ نہیں کہوں گا یا عوام نہیں کہتی یا لوگ یہ نہیں کہتے کہ آپ عمران خان کے حق میں فیصلہ کریں، نواز شریف کے حق میں کریں. لوگ کہتے ہیں کہ پراپر ایک صحیح فیصلہ آنا چاہیے، صحیح صفت میں. اور ساتھ ساتھ جو اس ٹائم محاذ بنتا جا رہا ہے، اس محاذ سے یہ بھی سہیل بڑائچ صاحب نے آج اپنے کالم میں ذکر کیا کہ کہیں مارشلہ تو نہیں لگنے والا. اگر مارشلہ آ جاتا ہے تو پاکستان کے لیے یہ چیز بہتر نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ ایک جمہوری طریقے سے جو ہے پولنگ کی جائے، پراپرلی جو بندہ الیکٹ ہو، عوام اس کو الیکٹ کرے، اس کو ایوان تک بٹھایا جائے اور وہ ملک و سلامتی کے لیے بہتری کی طرف ملک کو لے کے جائے، مسائل حل کرے. لیکن اگر مارشلہ آ جاتا ہے وہ ہمارے حق میں ٹھیک نہیں ہے. پاکستان کے لیے مارشلہ جو ہے وہ اس وقت ٹھیک نہیں ہے. لیکن جو رخ دیا جا رہا ہے، جو ہواؤں کو موڑا دیا جا رہا ہے، جو ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے، اس سے یہی لگتا ہے کچھ ایسی طاقتیں ہیں اس ٹائم جو چاہ رہی ہیں کہ تمام معاملات یا جو پرائم منسٹرشپ ہے وہ نواز شریف کو ایک تھالی میں پراپرلی سجا کے دے دی جائے. اور ایک طرف سے یہ بھی میسج دیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو بالکل مکمل طور پر دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے. ناظرین یہاں پہ ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں، میرے پاس ابھی جس ولاگ کے درمیان ہی ایک بڑی امپورٹنٹ جو نیوز ہے وہ آئی ہے کہ آنے والے چند ہی دنوں میں عمران خان کے جتنے بھی لوگوں کے کاغذات نامزدگی بغیر کسی اعتراض کے، بغیر کسی وجہ کے مسترد ہوئے ہیں، وہ بھی عنقریب ایکسیپٹ ہونے والے ہیں.
تو 11 جنوری لاسٹ ڈیٹ ہے کاغذات کی جو کلیئر ہو جائے گا کون مسترد ہے. جنہوں نے اپیلز میں جانا ٹریبیونل بن چکے ہیں, اپیلیں ہو رہی ہیں, لیکن یہ میرے سورس نے بڑی خبر جو ہے وہ مجھے بھی دی ہے, وہ میں اپنے ناظرین تک فی الفور اسی لیے پہنچا رہا ہوں کہ میرا مقصد ہے کہ آپ کو ہر خبر سے اپڈیٹ رکھا جائے. تو اس ٹائم جو میرے سورس سے مجھے خبر آ رہی وہ یہی ہے کہ گیم بن گئی ہے, پلان تیار ہو گیا ہے, خان نے ایکٹیویٹ کر لیا ہے, اور جو خان کو لوگ لے کے آنا چاہتے ہیں, پسند کرتے ہیں, وہ بھی اس پہ ایکٹیویٹڈ ہو گئے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں 11 جنوری سے پہلے خان کے لیے بہت بڑی خوشخبری بھی ہو, اور جو کاغذات جن کے بغیر کسی ریزن کے ریجیکٹ کیے ان کے کاغذات کی نامزدگی منظور ہو جائے. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس ٹائم جو جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ خان اور نواز شریف آخرکار ہوگا کیا, اسٹیبلشمنٹ کس موڑ پر آ کے اور سپریم کورٹ کس موڑ پہ آ کے اپنے ڈیڈ لاکس کو لاک کرے گی, باہمی مشاورت سے معاملات کو حل کریں گے. اور امید میں کرتا ہوں کہ آنے والے عام انتخابات جو ہیں وہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لیے بڑے مفید ثابت ہوں گے. اگر یہ الیکشن شفاف نہیں ہوتے, نواز شریف ایز اے پرائم منسٹر آ جاتے ہیں, تو یقیناً اس پہ ایک بہت بڑا جو الیکشنز ہے سوالیہ نشان ہوگا اس کی شفافیت پہ. تو اب اس ٹائم جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہے, سپریم کورٹ ہے اور دیگر ادارے ہیں, اس ٹائم ان پہ ایک کڑا امتحان ہے, ایک کڑا چیلنج ہے کہ آیا وہ یہ الیکشن شفاف کروانے میں کامیاب ہوتے ہیں اور اپنے اداروں کی عزت اور بحالی اور صاف عوام کی نظروں میں بنانے میں کامیاب رہتے ہیں کہ نہیں. مزید تجزیے اور اپڈیٹ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والے تجزیوں کے بارے میں آگاہی مل سکے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.